کلر موجود ہے. السلام علیکم جی، کون کہاں سے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام، میں محمد سلطان پنڈی سے راول پنڈی سے بول رہا ہوں جی. میرا جنرل صاحب سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ انڈیا کو جواب نہیں دے سکتے ہیں. ابھی تازہ اپڈیٹ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ہے جو انڈیا اس وقت ہمارے لیے کر رہا ہے ویسٹرن سے ابھی ایسٹرن سے دونوں بارڈروں سے وہ جو کر رہا ہے اس کو اگر ہم جواب نہیں دے دیں گے یہ ڈیفینس کی جنگ ہم کب تک لڑیں گے. ہمیں واپس ایفینس پر آنا چاہیے اور جب تک اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم ہوا میں بات نہیں کرتے ہیں. 100 اس کو آرمی میں کہتے ہیں 110 110% ہمارے پاس ثبوت ہے. لیٹسٹ اس نے کیا کیا کروانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، اور جب تک ہم اس کو جواب نہیں دے دیں گے یہاں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ شیعہ سنی یا دوسرے دہشت گردی کاروائی یہ سارا انڈیا کرا رہا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہمارے حکمرانوں کو کیا ہوا، وہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے، ان کو بتاتے کیوں نہیں. چلیں بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا. جن صاحب نام تو لیتے ہیں، ہم نے تو جا کے امریکہ کو ثبوت بھی دکھائے. ابھی تو نام بھی لیتے ہیں، ابھی کہا بھی گیا ہے، لیکن ان کی بات ایک حد تک درست ہے کہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، میڈیا کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمارے میڈیا میں، ہمارے اخباروں میں لکھنے والے اور وہ پوری طرح اس سازش کو بے نقاب نہیں کرتے، اور وہ بات چیت کرتے ہیں اس طرح کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے معذرت خواہ نہ رویہ ہو، یا آپ دل سے یقین نہیں رکھتے کہ آپ نے ہمیشہ تیسری قوت کی بات کی کہ پاکستان کے اندر جو خراب حالات ہے پیچھے کوئی تیسری قوت ملوث ہے. کیا بھارت کا نام پہلی دفعہ ہم نے استعمال کیا؟ نہیں، بھارت کا نام تو ہم اکثر لیتے ہیں. یہ اس میں تو کوئی یعنی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کے کالر کہہ رہے تھے کہ جی 110% ثبوت موجود ہے جی، اور میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے عقل تو عطا کی ہے نا. آپ کے اندر جو حالات ہیں یہ پیدا کر کے کس کو فائدہ ہے؟ یہ فاٹا کو فائدہ ہو رہا ہے. فاٹا کے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں، ان کے تو لوگ مر بھی رہے ہیں، ان کے لوگ آرمی بھی پکڑتی ہے جا کے اور دہشت گرد بھی مار دیتے ہیں، پھر امریکہ بھی آگے وہاں پہ ڈرون مارتا ہم بھی. اصل قصہ یہی ہے کہ فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت. آپ کا میران بیس کا اٹیک ہوا تو صرف وہ طیارے ٹارگٹ بنائے گئے وہاں پہ جو ہندوستان کے خلاف، بھارت کے خلاف، ان کی سب میرین کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے. جب یہاں پہ منہاس بیس پہ اٹیک ہوا تو صرف ان طیاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جو ہندوستان کے خلاف، ان کے جہازوں کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے. تو ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں تو ثبوت جمع کرنا. لیکن جنرل صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا، ابھی جب آرمی چیف نومبر میں گیا 2014 میں، آپ نے جا کے جوائن کری اور ان کے سامنے ثبوت رکھے. 2009 کے اندر جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم تھے، بھارت کے منموہن سنگھ تھے، مصر کے اندر ملاقات ہوئی، جو اشعیہ دیا گیا، اس کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے تب بھی بھارتی مداخلت کی بات کی. 2009 سے 2015 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آج تک ہم بھارتی مداخلت کو روک کیوں نہیں سکے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے نا، میں جو بات کر رہا تھا اس کو میں مکمل کروں کہ ثبوت کٹھے کرنا تو انٹیلیجنس کا کام ہے، وہ آپ کو کر کے دے گی، لیکن عام آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے کہ نہیں. یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میران بیس پہ اٹیک ہوا تو کس چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، یا مناس بیس پہ اٹیک ہوا تو کس کو، یہ چیزیں مجھے کوئی انٹیلیجنس نے تو نہیں بتائیں بذات خود. یہ تو اخبار میں آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، سب کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ پھر ہمیں کوشچن نہیں کرنا چاہیے، عوام کو حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے کہ آپ برملا کھلے بندوں دو ٹوک بات کریں ہندوستان سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کارستانی ہے. اچھا، اب آپ کی بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کو روک کیوں نہیں سکے. دیکھیں، مدد 3 طریقوں سے ہوتی ہے جو کہ باہر سے کی جاتی ہے دہشت گرد کے لیے. پہلی چیز ہے پیسہ، کیونکہ دہشت گرد نے ایک اپنا نیٹ ورک پالنا ہے، ایک اپنی فوج تیار کرنی ہے دہشت گردوں کی. وہ مفت کام نہیں کرتے، ان کو 20-25 ہزار روپے مہینے پہ رکھا جاتا ہے، اور یہ ان کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بھی خرچے چلانے ہیں اس آدمی نے، پھر وہ آپ کے لیے کام بھی کرتا ہے. تو پہلی بات تو پیسہ اتنا چاہیے. وہ پیسہ حکومتیں دے سکتی ہیں، وہ کوئی عام آدمی اتنی رقمیں بڑی نہیں جمع کر کے دے سکتا. اگر میں چاہوں کہ میں کسی کو سپورٹ کروں دہشت گردی میں تو میرے پلے اتنا نہیں ہوگا. یہ حکومتیں ہی ہیں جو ان کو کروڑوں میں پیسہ دیتی ہیں اور وہ آگے فوجیں چلاتے ہیں اپنی. دوسری چیز ہوتی ہے تربیت، ہتھیار دینا اور تربیت دینا.
اس کے لیے آپ کو مناسب جگہ چاہیے اور انسٹرکٹر چاہیے جو لوگ آپ کو اس جگہ میں تربیت دے سکیں، آپ کو ہتھیار کا کام سکھا سکیں، دہشت گردی کے طریقے سکھا سکیں، بارود بھرنا سکھا سکیں، بارود چلانا سکھا سکیں۔ وہ عام آدمی کو یہ چیزیں نہیں آتی۔ تیسری چیز جو وہ کرتا ہے وہ آپ کو محفوظ پناہ گاہ دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ محفوظ پناہ گاہ نہ دے تو جہاں آپ ٹریننگ کر رہے ہیں وہ جگہ آپ کی نظر آ سکتی ہے، کوئی مخبری ہو سکتی ہے، آپ سارے پکڑے جا سکتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ساری افغانستان میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ نیٹو کی فوج بھی تھی، امریکہ کی افواج بھی تھیں، ان کے ناک کے تلے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور ان کے علم میں تھا سارا کچھ، لیکن انہوں نے ختم کرنا نہیں چاہا۔ ہمیں وہ کہتے رہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی آپ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کوتاہ نظری کو دیکھیں کہ بجائے ادھر دیکھنے کے گڈ اور بیڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو طالبان ان کے پاس پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پیسے دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے گڈ طالبان ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی نارتھ وزیرستان میں گڈ اور بیڈ آرمی نے رکھے ہوئے ہیں یا گڈ اور بیڈ حکومت نے۔ امریکی کانگریس تو ابھی بھی آپ سے ناخوش ہے، وہ کہتی ہے پابندیاں لگائیں ان کے اوپر۔ ہوتے رہے، پوری دنیا آپ سے ناخوش ہو، آپ کو اپنے قومی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مضبوط رہیں گے، اپنے مفاد کے اوپر ڈٹے رہیں گے، باقی دنیا بالآخر قائل ہوگی کہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تبھی امریکہ نے دیکھیں کہ بالآخر اپنا سٹانس افغان طالبان کے خلاف چھوڑ دیا ہے۔ ان کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے بڑا ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم افغان طالبان کو دہشت گرد نہیں کہتے، حالانکہ 13 سال ان کو دہشت گرد کہتے رہے۔ تو یہ تو ایک سپر پاور کی حالت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو خود ہی ملامت شروع کر دیتے ہیں اور کام نہیں، ہمیں اپنے مفاد کا دفاع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، دنیا تو آپ کو اچھا پھلتا پھولتا ترقی کرتا دیکھ کے کوئی خوش نہیں ہوگی۔ خوش ہوں گے آپ کے اپنے عوام، تو آپ نے ان کی حفاظت کرنی، ان کی بہتری کے لیے آپ نے اپنے مفادات کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ چنانچہ یہ چیز جو آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم اس کو بند نہیں کرا سکے، وہ پہلے تو امریکہ اور نیٹو ویٹو وہاں تھے، اور افغان حکمران تھا کرزئی جو پرلے درجے کا رشوت خور اور بالکل بکا ہوا آدمی تھا، ہندوستان سے پیسے لیتا تھا، انہی کا وہ سارا تو جنرل صاحب اس کے باوجود اس نے پاکستان کے 20 دورے کیے، 20 سے زائد دورے کیے، آپ نے اسے سارا آنکھوں میں کیوں بٹھایا؟ دیکھیں ہم تو ایک تعلقات بہتر کرنے کے لیے دوستی کا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ یہاں پہ منافق آدمی ہاتھ ملاتا ہے، دوستی کی بات بھی کرتا ہے، جیسے ہی واپس جاتا ہے وہاں جا کے پھر وہ ہندوستان کی گود میں کھیلتا ہے۔ تو یہ اس کی سمجھ میں بھی بات آتی تھی کہ اس کو تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر رکھنے چاہیے، کیونکہ افغانستان میں امن تبھی آ سکتا ہے اگر اس کے ہمسایہ جن کے بارڈر ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں۔ ہندوستان تو دور بیٹھا ہے، لیکن چونکہ وہ پیسہ کھا رہا تھا تو اس نے پرواہ نہیں کی ان چیزوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے ہیں تو ہم بھی پورا تعاون دے رہے ہیں۔ آج اگر خلوص دل سے اشرف غنی صاحب ان معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان بھی اس معاملے میں تعاون کر رہا ہے پوری طرح۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تعاون نہیں کر رہے، اور اسی طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ اشرف غنی آہستہ آہستہ جب مضبوط ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے ہندوستان کا عمل دخل ختم کریں گے۔ آج ختم نہیں ہے، اشرف غنی اتنے با اختیار صدر نہیں ہے وہاں کے۔ عبداللہ جو ہے وہ آج بھی وہاں پہ قائم ہے اور اس کے نیچے یہ لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح ان کی جو انٹیلیجنس ہے، جنہوں نے ٹریننگ ہندوستان میں کی ان کے انٹیلیجنس کے کمانڈرز نے، اور جنہوں نے ہندوستان میں جا کے اپنی انڈاکٹرینیشن کروائی، آج بھی ہندوستان کا اثر رسوخ ان لوگوں پہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ انٹیلیجنس اشرف غنی کے ساتھ پوری طرح تعاون نہیں کر رہی، وہ تعاون آنے کی دیر ہے۔ جب وہ بھی تعاون ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر واقعی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر اس کے نتائج نکلیں گے۔